بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ اور بے وقوف کی کہانی۔ ہمارے نانا بہت ہی دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک ایسی کہانی سنائی کہ سننے والوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وہی کہانی پیش کرنے والے ہیں، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا، جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں بے وقوفوں کی بے وقوفی کا آپس میں مقابلہ کروایا جائے، تاکہ پتہ چل سکے ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اور جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو میں خاص تحفے سے نوازوں گا۔ اب سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے، مگر کسی نے بے وقوفی کا مقابلہ نہ سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں بتاتے، اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخرکار انہیں ایک بندہ ایسا ملا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا ٹیسٹ لیا ہے؟ وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، جی بالکل، ہم نے اس بے وقوف کو ہر طرح سے آزمایا ہے، یہ سب بے وقوفوں سے زیادہ بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی مالا اتاری اور بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف بڑا خوش ہو کر گھر چلا گیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں۔ بے وقوف نے ارادہ کیا اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر بے وقوف کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا؟ سنا ہے آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بے وقوف نے کہا، اچھا، آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بے وقوف کو نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ بے وقوف نے کہا، اچھا تو بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ ادھر تو میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، جدھر آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ادھر بھی کوئی مکان بنایا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے، نہیں، ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے کہا، اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو سونا چاندی بانٹتے بھی ہیں، سونے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ جدھر آپ جا رہے ہیں کیا وہاں بھی کچھ پیسے یا سونا وغیرہ بھیجا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے، میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی۔ پھر اس بے وقوف نے کہا، اچھا بادشاہ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں کنیزیں اور غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں، جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام وغیرہ بھجوائے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، وہاں کوئی غلام نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی اور کہنے لگا، حضور، پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا سے کسی اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ وہاں آپ نے کوئی گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، آخر وہاں جا کر کرو گے کیا؟ بے وقوف کی یہ بات سن کر بادشاہ تو کیا سب وزیر مشیر حیران ہو گئے۔ دوستو، آج دیکھیے، ہم دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سے بڑا بھی کوئی بے وقوف نہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اگلے جہان میں یہ دنیا کا مال ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی ترجیح دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔